رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم ابعث ثواب هاتين السورتين ومجلس الإمام حسين بتوسط الأنبياء والمرسلين سيدة نساء العالمين الأئمة الطيبين إلى أرواح المنذورين المذكورين اللهم اغفر ذنوبهم وارحم على أحوالهم واحشرهم مع النبي وأهل بيته الطيبين اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه الحادون ولا يؤديه حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ومتدى بالصخور ميدان أرضه أول الدين معرفة الجبار الصلاة والسلام على السيد المكي المدني العربي القرشي الهاشمي الأبطحي سيد العرب والعجم سيدنا ومولانا شفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآله ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآله سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء عجل الله تعالى فرجه الشريف اللهم صل على محمد وآله واللعنة الدائمة الباقية الوافرة الكثيرة الطامة المتوالية المتواترة على أعدائهم وظالميهم وقاتليهم وغاصبي حقوقهم ومنكريه فضائلهم من الآن إلى لقاء يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل
قتال فیہ کبیر. قابل قدر سادات کرام، مومنین و مومنات، برادر عزیز شاعر اہل بیت جناب سید شعیب حسن آبدی صاحب شجاع اور جری آبدی کے دولت خانہ پر سالانہ مجلس کے لیے آج جو عنوان سخن منتخب کیا ہے یہ ہے قاتلان حسین کا مذہب. کیا بات ہے. یہ میں نے پچھلے سال یاد ہوگا اشرا شروع کیا تھا یہیں سے اذان میں علی ولی اللہ کے بارے اور پوری 10 مجالس میں. آج بھی یہ پہلی مجلس ہے اور 10ویں مجلس انشاءاللہ بھائی ہاشم رضا زینی صاحب کے دولت خانے پہ ہوگی. یہ اشرا بھی مکمل ہو جائے گا. قاتلان حسین کے مذہب کے دلائل پیش کروں گا. آج کل سوشل میڈیا پر کچھ خبثاء نے ایک عجیب روش چلا رکھی ہے. ان میں ایک تو صاحب ہیں بندیالوی، وہ اپنے آپ کو علامہ بھی لکھواتے ہیں، علامہ اللہ بندیالوی آپ سرگودا، اور ایک مولانا مکی ہے جو کہ مکہ سے ہیں. یہ داڑھی ان کی رین ہے، سرخ ریش ہے ان کی. یہ صبح شام یہ بحثیں کر رہے ہیں کہ قاتلان حسین کون تھے اور حقائق کو مسخ کر رہے. میں دلائل کے انبار لگا کے ثابت کروں گا قرآن و حدیث سے اور خود ان کے بزرگوں کے فرامین سے اور ان کی روش سے پتہ چل جائے گا کہ قاتلان حسین کون تھے اور ان کا مذہب کیا. شروع کر رہا ہوں پہلی تقریر. الدلیل الاول، پہلی دلیل سورہ مبارکہ بقرہ میں 217ویں آیت میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے یسألونک عن الشہر الحرام. اے میرے حبیب، آپ کی امت والے آپ سے سوال کرتے ہیں حرام مہینے کے بارے میں، حرام مہینوں اور مہینے کے بارے میں. قل قتال فیہ کبیر، فرما دیجئے حرام مہینوں میں جنگ کرنا گناہ کبیرہ ہے. قل، فرما دیجئے قتال فیہ کبیر، یہ گناہ کبیرہ ہے. اور وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ، اور جنگ کرنا حرام مہینوں میں جو 4 مہینے حرام ہیں جن میں زمانہ جاہلیت میں بھی جنگ نہیں ہوتی تھی، صد عن سبیل اللہ ہے، اس میں جنگ کرنا اللہ کے راستے میں دیوار کھڑی کرنے کے مترادف ہے. ایک بات طے ہو گئی، جو بھی جنگ کرے گا اس کا قبلہ الگ ہو جائے گا فکر کا، اور مسلمانوں کا قبلہ الگ ہو جائے گا. وہ سبیل اللہ سے روکے گا تو سبیل اللہ کا اپوزٹ تو سبیل الشیطان ہے. جو بھی حرام مہینوں میں جنگ کرے گا وہ شیطان کے راستے پہ چلے گا، اللہ کے راستے پہ نہیں. یہ سبیل اللہ سے روکنا ہے. وَكُفْرٌ بِهِ، اور یہ جنگ کرنا کفر ہے. ذرا غور فرمائیے، جنگ کرنا حرام مہینوں میں کفر ہے. جب جنگ کا شروع کرنا ہی کفر ہے تو قتل فرزند رسول کے بعد اسلام کہاں سے آ گیا؟ جو جنگ شروع کر رہا ہے قرآن کی رولنگ ہے کہ وہ کافر ہے، وہ کفر کر رہا ہے. والمسجد الحرام، اور وہ مسجد الحرام سے لوگوں کو روک رہا ہے. جو بھی جنگ کر رہا ہے حرام مہینوں میں وہ مسجد الحرام سے لوگوں کو روک رہا ہے. وہ چاہتا ہے حج ختم ہو جائے، وہ چاہتا ہے عمرہ نہ رہے، وہ چاہتا ہے اعتکاف بیت ختم ہو جائے، طواف البیت ختم ہو جائے، وہ چاہتا ہے اسلام کی اینٹ سے اینٹ بچ جائے. اور پھر فرمایا وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ،
اور جو اہل بیت کو بیت سے زبردستی نکالے اکبر عند اللہ ہے، عند اللہ ہے، تو اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ جنگ کا شروع کرنا ایک گناہ، اہل بیت کو نکالنا کعبے سے یہ اس سے بھی بڑا گناہ۔ لیجئے منزل بہت آسان ہو رہی ہے، یہ قرآن ہے، یہ کوئی حدیث نہیں ہے کہ چیک کریں کہ ہے صحیح ہے یا نہیں ہے، راوی کیسا ہے۔ قرآن فرما رہا ہے اور آیتیں منسوخ بھی نہیں ہوئی۔ آگے ارشاد ہو رہا ہے وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ، اور فتنہ تو قتل سے بھی بڑا گناہ ہے۔ محرم میں جنگ کا شروع کرنا گناہ کبیرہ، اہل بیت کو بیت اللہ سے نکال دینا اس سے بھی بڑا گناہ۔ محرم میں جنگ کا شروع کرنا صد عن سبیل اللہ، صد عن المسجد الحرام، وکفر بہ، یہ خود کفر ہے۔ اب وہ جملہ ذرا سمجھے، جب عبداللہ ابن عمر نے کہا 28 رجب کی صبح میں امام حسین کو کہ سرکار آپ اگر بیعت کر لیں تو حج کیا ہے، تو سرکار فرماتے ہیں لو بیعتو لکفرتو، اس لیے میں یزید کی بیعت نہیں کر سکتا کہ یزید کی بیعت کفر ہے، تو جس کی بیعت کفر ہے وہ خود مسلمان کا۔ آپ ملاحظہ فرمائیں ذرا، یہ جو فکر ہے ڈیویلپ ہو رہی ہے مسلمانوں میں، اس فکر کی کاٹ کرنی ہے قرآن سے، حدیث سے، ان کے اپنے بزرگوں سے۔ اب یہاں ایک بات طے ہو گئی، قتل حسین علیہ السلام سے پہلے بھی یزید کرمنل تھا، اور اس کے کرمنل ہونے کا ایک تو ثبوت یہی آ گیا قرآن سے، اور ایک ثبوت مولا امام حسین علیہ السلام کے اس جملے سے ہے جو آپ نے فرمایا تھا وَيَزِيدٌ رَجُلٌ فَاسِقٌ شَارِبُ الْخَمْرِ مُتَجَاهِرٌ بِالْفِسْقِ قَاتِلُ النَّفْسِ الْمُحْتَرَمَةِ قَاتِلُ النَّفْسِ الْمُحْتَرَمَةِ لَاعِبٌ بِالْكِلَابِ وَالْقِرَدَةِ۔ سرکار کا یہ کہنا کہ یزید مرد فاسق بھی ہے، شارب الخمر بھی ہے، شراب خور بھی ہے، علل اعلان گناہ کرتا ہے، اور وہ کتوں کے ساتھ اور بندروں کے ساتھ کھیلتا ہے، اور وہ قاتل نفس محترمہ ہے۔ پتہ چلا امام حسن کے قتل میں بھی یزید انوالو تھا، حسین کے قتل میں تو بعد میں کرمنل بنے گا، پہلے بھی نفس محترمہ کو قتل کر چکا۔ تو یہ جو کرائمز ہیں یزید کے، وہ خود بخود ڈاکومنٹڈ ہو رہے ہیں قرآن سے بھی، فرامین امام حسین سلام اللہ علیہ سے بھی۔ یہ پہلی دلیل اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ جب محرم میں جنگ ہی فعل حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، تو جس نے پہل کی ہے جنگ میں وہ کرمنل ہے، اور اس نے کفر اختیار کیا ہے، اس نے سبیل الشیطان کو چوز کیا ہے، اس نے کعبے کی مخالفت کی ہے۔ یہ تو ہے تھیوری۔ اب ذرا پریکٹیکل دیکھیں، دیکھیے کعبے کو چوٹتا کون ہے؟ کیا مسلمان چوٹتا ہے یا مشرک چوٹتا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ ابرہہ جو آیا تھا ایلیفینٹس کو لے کر، اپنے لشکر کو لے کر، وہ مشرک تھا، تبھی تو اس نے منجنیکوں سے چوٹا تھا۔ ایک بات اور سمجھ آ گئی کہ کبھی مسلمان کعبہ کی انسلٹ نہیں کرتا۔ اگر اس نے ابرہہ نے چوٹا ہے تو جب وہ مشرک ہے، تو جب یزید کی فوج نے چوٹا ہے، یہ مسلمان کہاں سے آ جائے؟ یہ یزید کے وہ کرائمز کی لسٹ ہے کہ جو ان مولویوں کو بتانی چاہیے جو بنی امیہ کے وظیفہ خار ہیں، اور اتنا وظیفہ کھایا ہے کہ 14 صدیاں گزرنے کے باوجود بھی وہ ان کے ساتھ وفا کر رہے ہیں۔ دوسری دلیل یہ ہے الدلیل الثانی، جب یہ لٹا ہوا قافلہ پہنچا ہے شام میں، تو یزید نے پریٹینڈ کرنے کی کوشش کی کہ میں اس میں مجرم نہیں ہوں، کیونکہ وہ بڑا سمارٹ تھا، اوور سمارٹ تھا۔ وہ یہ چاہتا تھا کہ سارا کا سارا
عمر ابن سعد کے کھاتے میں یہ جرم چلا جائے اور میں انوسینٹ بن جاؤں، تو اس نے قافلہ سامنے کھڑا ہوا ہے اور اس نے یہ کہا کہ یہ میں نے تو نہیں کیا، یہ ابن زیاد کا کیا دھرا ہے، یہ بسر سعد کا کیا دھرا ہے، یہ ذوالجوشن کا کیا دھرا ہے، یہ انہوں نے کیا ہے، سنان ابن انس ابن مالک نے یہ سب کچھ کیا ہے، میں نے تو کچھ نہیں کیا۔ تو وہاں اس کا کزن بیٹھا تھا، نام بھی لکھا ہوا ہے رائٹ سائڈ پہ تخت کے، اس کا کزن بیٹھا تھا، اس سے کہتا ہے ما صنع اللہ بی یوم القیامت، اے میرے چچا کے بیٹے یہ بتا قیامت کے دن اللہ میرے ساتھ کیا کرے گا؟ تو اس نے جواب میں کہا تیرے پہلے سوال و مدعا کا جواب تو یہ، اگر یہ بیویاں تیرے حکم سے دربار میں کھڑی ہے تو حسین کا قاتل تو۔ یہ عجیب دلیل ہے جو بنی امیہ دے رہا ہے۔ اور پھر ایک جملہ اس نے بڑا عجیب کہا، تو نے مجھ سے پوچھا کہ قیامت کے دن تیرے ساتھ کیا سلوک کرے گا اللہ، تو سن لے، جب قیامت کا دن ہوگا حسین کا نانا، حسین کا بابا، حسین کی اماں حسین کی سفارش کریں گے، تیرا نانا، تیرا بابا، تیری ماں تیری سفارش کریں گے، اب تو ہی بتا اللہ حسین کا ساتھ دے گا یا تیرا ساتھ؟ فرمانے یہ ریسرچ ورک بھی ان مجالس میں پیش ہونے چاہیے تاکہ یہ جو ملاعین گفتگو کر رہے ہیں ہمارے جوانوں کو ایسا اتھینٹک میٹیریل ملے کہ وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بتا سکیں کہ امام حسین علیہ السلام کے قاتل کون ہے۔ تیسری دلیل الدلیل الثالث، جب یہ سر پہنچے ہیں شہداء کے باب جیرونی سے، دروازے کا نام ہے جیرونی، یہ پیچھے والا دروازہ ہے، سامنے والا نہیں، جو سوق حمیدیہ سے جاتا ہے وہ باب الساعات، جو پچھلا دروازہ ہے وہ باب جیرونی۔ اس نے ابن زبعوری کے اشعار پڑھے، یزید خود شاعر نہیں تھا، وہ کسی کے اشعار پڑھتا تھا، ابن زبعوری نے شعر لکھ کے اس کو دیے تھے، اس نے شعر پڑھے، ان اشعار میں سے صرف 2 مصرے آج کا شاہد ہے۔ لما بدت تلک الرؤوس الشموس، جب وہ سر آئے اور وہ سورج کی طرح سر چمکتے ہوئے وارد ہوئے دربار یزید میں، من باب الجیرونی، وہ جیرونی کے دروازے سے، تو بیچ میں ایک مصرع چھوڑ کے عرض کر رہا ہوں، یزید کہتا ہے فَأَخَذْتُ مِنَ النَّبِيِّ دُيُونِي، جو نبی نے میرا خاندان کا ادھار دینا تھا آج میں نے وہ ادھار چکا دیا۔ تو کون سا ادھار تھا؟ وہ بدر والا ادھار تھا، وہ احد والا ادھار تھا۔ تبھی تو اس نے یہ بھی کہا کہ لیتا شیاخی ببدر شاہدو جزع الخزرج وقع العسل، اے کاش آج میرے بدر کے بزرگ زندہ ہوتے تو وہ خوش ہوتے کہ آج میں نے اہل بیت کے گھروں میں کس طرح گریہ و نالہ، آہیں، سسکیاں بلند کر دی ہے۔ اور پھر یہ کہتا ہے کہ لعبت ہاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل، یہ بنی ہاشم نے تو سیاسی کھیل کھیلا تھا، نہ کوئی فرشتہ آیا تھا، نہ کوئی قرآن آیا تھا، نہ کوئی وحی آئی تھی، نہ کوئی خبر آئی تھی۔ آج کے دور میں اگر کوئی بندہ قرآن کا منکر ہو تو آپ اسے مسلمان کہتے ہیں یا کافر کہتے ہیں؟ آج اگر کوئی وحی کا منکر ہو تو آپ اسے کافر کہتے ہیں؟ تو جو آج وحی کا منکر ہو وہ کافر ہے، اور جو ہزاروں کے سامنے وحی کا انکار کر رہا ہے، قرآن کا انکار کر رہا ہے، وہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ علل اعلان کہہ رہا ہے کہ میں قرآن کا بھی منکر ہوں، میں وحی کا بھی منکر ہوں، میں رسالت کا بھی منکر ہوں، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے بدر کا بدلہ لے لیا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ بدر کی جنگ شہزادوں کی جنگ تھی یا کفر و اسلام کی جنگ تھی؟ اگر کربلا بدر کا بدلہ ہے تو جو اسٹیٹس بدر کا ہے وہی کربلا کا ہے، جو اسٹیٹس شہداء کربلا کا ہے وہی شہداء بدر کا ہے، جو فاتح بدر کا اسٹیٹس ہے وہی فاتح کربلا کا۔ تو یہ جو دراصل تیسری دلیل ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔
یہ کفریہ اشعار ابن زبوری کے اقرار العقلاء علی انفسہم نافذ، اگر کوئی جان بوجھ کر اقرار کر لے تو اسے مان جانا چاہیے، تو وہ جان بوجھ کے کہہ رہا ہے کہ میرا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ الدلیل الرابع، چوتھی دلیل کہ مذہب کیا تھا قاتلان حسین۔ صبح 28 رجب یعنی 28 رجب کی صبح میں جب امام حسین علیہ السلام باہر تشریف لے جا رہے تھے روضہ رسول کی طرف، تو سامنے مروان ملا۔ اچھا، مروان وہ ہے جسے سرکار نے 2 ٹائٹل دیے۔ پہلا ٹائٹل تو دیا ہے شب میں، جب اس نے کہا کہ فضرب عنقہ، ولید سے کہا کہ فرزند رسول کی گردن کاٹ لے، تو مولا نے یوں رخ اوپر کر کے کہا یبن الزرقاء قد تقتلنی، اے شرمندہ ماں کے بیٹے، تجھ میں یہ مجال ہے کہ تو مجھے قتل کر سکے۔ ایک مسئلہ اور سمجھ میں آ گیا، چوتھی دلیل آ گئی کہ امام کا جو قاتل ہوتا ہے وہ مجہول الشجرہ ہوتا ہے۔ اور پھر دوسرا جو ٹائٹل دیا یہ صبح کے وقت، جب اس نے کہا کہ آپ ایسے کریں، میں ایج میں سن میں آپ سے بڑا ہوں، آپ مہربانی کیجئے بیعت کر دیجئے تاکہ یہ حرج و مرج نہ ہو اور آپ کو وطن نہ چھوڑنا پڑے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تو چپ ہوتا ہے یا میں تیری اوقات دکھاؤں؟ تو جب وہ گڑبڑاتا رہا تو سرکار نے فرمایا اس کو لعنک رسول اللہ، لعنک جدی رسول اللہ وانت فی صلب ابیک، میرے نانا نے اس وقت تجھ پر لعنت کی تھی، ابھی تو شکم مادر میں بھی نہیں آیا۔ یہ مسئلہ اب اور منزل اوپر ہو گئی۔ اگر کوئی پوچھے کہ قاتل امام کا مذہب کیا ہے، تو قاتل امام لعنت اللہ ہے، اس پر اللہ بھی لعنت کرتا ہے، رسول بھی لعنت کرتے ہیں، امام بھی لعنت کرتے ہیں۔ کب لعنت کرتے ہیں؟ جب وہ اپنے باپ کی صلب میں ہوتا ہے۔ سارے شریعت کے احکام بلوغ کے بعد ہیں، قتل امام کی لعنت بلوغ سے بھی پہلے ہے، صلب میں۔ نعرہ حیدری اور محمد والے محمد صلوات۔ آپ بتائیں، حضور نے پوری اپنی زندگی میں کسی مسلمان پر جو صراط مستقیم پہ تھا، حضور کے راستے پہ چل رہا تھا، لعنت کی ہے؟ بالکل نہیں کی۔ فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، کن پہ لعنت کی ہے؟ کہ جو علی کے مقابل پہ ہے، جو فاطمہ کے مقابل پہ ہے، جو حسن کے مقابل پہ ہے، جو حسین کے مقابل پہ ہے، ان پر ہے اللہ کی لعنت۔ مسئلہ حل ہو گیا۔ لعنت مسلمان پہ تو ہوتی نہیں ہے، ہم بھی جو لعنت کرتے ہیں مسلمان پہ کبھی نہیں کی ہم نے لعنت، ہم تو کافروں پہ لعنت کرتے ہیں۔ اب خواہ بخواہ اپنے آپ کو کوئی کافر سمجھنے لگ جائے تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ کیا کہنے، انسان اپنے بارے میں خود بہتر جانتا ہے کہ اس کا مذہب کیا ہے۔ تو حضور نے کبھی مسلمان پہ لعنت نہیں، اور مسلمان پہ لعنت ہونی بھی نہیں چاہیے۔ جو مسلمان ہے وہ لعنت کا مستحق نہیں۔ لعنت ہے علی لسان داؤد، حضرت داؤد کی زبان پہ جو لعنت ہو رہی ہے وہ مشرکین پہ لعنت ہو رہی ہے۔ یحییٰ جو لعنت کر رہے ہیں مشرکین پہ، زکریا مشرکین پہ، ابراہیم مشرکین پہ، اسحاق مشرکین پہ، یعقوب و یوسف مشرکین پہ، موسیٰ و عیسیٰ مشرکین پہ۔ لعنت ہمیشہ مشرکین پہ ہوتی ہے یا کفار پہ ہوتی ہے۔ امام کا یہ کہنا کہ میرے جد نے تیرے اوپر اس وقت لعنت کی تھی کہ جب تو صلب قدر میں تھا، تو پتہ چلا باقیوں کا فیصلہ تو دنیا میں آنے کے بعد ہوگا کہ مشرک ہے یا مسلمان ہے۔ جو امام کے قتل کا ارادہ یا کوشش کرتا ہے وہ صلب قدر میں مشرک بھی ہوتا ہے، کافر بھی ہوتا ہے، فاسق بھی ہوتا ہے۔ کیا کہنے، الدلیل الخامس، پانچویں دلیل کہ امام حسین علیہ السلام کے جو قاتل ہیں وہ کون ہے؟ قاتل کون ہے؟ عبداللہ ابن، اب میں نام لوں تو بہتر،
ایک صاحب ہے عبداللہ، وہ حضور کے صحابی، وہ ایک بزرگوار کے بیٹے بھی ہیں۔ جب ان کو پتہ چلا کہ امام حسین شہید ہو گئے تو وہ گھوڑا دوڑاتے ہوئے، یہ جو انصاب الاشراف کتاب ہے اس کے اندر بلازری نے باقاعدہ لکھا ہے، عربی کی کتاب ہے، اس میں انہوں نے لکھا کہ وہ گھوڑا دوڑاتے ہوئے بھوکے پیاسے اپنا غلام ساتھ لے کر یزید پہ لعنت کرنے کے لیے گئے۔ وہ گئے اور انہوں نے جا کے سیدھا کہا لعنک اللہ یا یزید انی سمعت انک قد قتلت ابن بنت رسول اللہ، میں نے سنا ہے تو نے رسول زیادہ مار دیا ہے، اللہ کی تجھ پر لعنت ہو۔ تو یہ وہ پہلا جو کامنٹ ہے صحابی رسول بزرگوار کا وہ ہے جو انہوں نے حضور سے سنا، حضور سے یہ سن چکے ہیں کہ جو حسین کو قتل کرے گا اس پر اللہ کی لعنت ہوگی۔ جیسے ہی اس نے کہا کہ آپ کا رنگ بدل گیا ہے، کمزور ہو چکے ہیں، پتے کھاتے ہوئے آئے ہیں، بارش کا پانی پیتے ہوئے، ذرا سستائیے، آرام کیجیے، میں آپ کو کوئی دستاویز دکھاؤں گا، اس دستاویز کے بعد فیصلہ کریں گے کہ میں نے ٹھیک کیا یا نہیں کیا۔ وہ جو غصہ تھا اتنا پیک پہ، تھوڑی دیر کے بعد وہ غصہ بالکل ٹھنڈا ہو گیا، اس لیے کہ وہ صاحب خط لے آئے، وہ یزید خط لے آیا ان کے بابا کا، ان کے باپ نے یزید کے باپ کو خط لکھا تھا، جس کا مضمون یہ ہے، تفصیل آج نہیں پڑھ سکتا ہوں، مضمون اس کا یہ تھا کہ میں نے علی کے ساتھ جتنا مجھ سے ہو سکا میں نے ظلم کیا، مگر میں سیر نہیں ہوا۔ اور تجھے یہ بھی پتا ہونا چاہیے، یزید کے والد کو عبداللہ کا والد لکھ رہا ہے، ما ترکنا الحبل، ہم نے حبل کو کبھی نہیں چھوڑا، ہم حبل کو کبھی ترک نہیں کیا، ہم نے لات و منات کو کبھی ترک نہیں کیا، ہم نے جو کلمہ پڑھا تھا وہ صرف دھوکے کے لیے پڑھا تھا، ہم نے بڑی کوشش کی علی کو ستانے کی، مگر میرا دل سیر نہیں ہوا۔ تم اس طرح کرنا، علی کی اولاد کو بھی، خود علی کو بھی ستانا، جتنا ہو سکے علی کے احفاد کو، اسباط کو قتل کرنا، اولاد کو قتل کرنا۔ جیسے ہی اس نے اپنے بابا کا خط پڑھا تو وہ جو لعنت کی تھی وہ واپس لے لی۔ تو اب دیکھیں نا، آپ جانتے ہیں القاعدہ کی جب جنگ لڑ رہے تھے یہ امریکہ والے، تو یہ کہتے تھے فلاں فلاں تو چھوٹے کرمنل ہے، بڑا کرمنل تو وہ اسامہ ہے جو ماسٹر مائنڈ ہے۔ آج سمجھ میں آ گئی بات کہ دراصل یہ قاتل تو چھوٹے چھوٹے کرمنل ہیں، اصل کرمنل تو وہ تھا جس نے فاطمہ کا پہلو زخمی کیا۔ پر دشمنان اہل بیت لعنت بے شمار۔ الدلیل السادس، چھٹی دلیل کہ قاتلان حسین علیہ السلام، یہ 40 منٹ کا دورانیہ ہوگا تمام ان مجالس کا، 10 کی 10 دوسری آ جائے گی، 10ویں انشاءاللہ عاشق بھائی کی جانا جائے گی، مگر اس میں میں بالکل ڈیفرنٹ میٹیریل آپ کی خدمت میں ریسرچ ورک پیش کروں گا۔ یہاں میں چند منٹ اور آپ کو زحمت دینا چاہتا ہوں، آلموسٹ 30 منٹ ہو گئے، 10 منٹ کی اور زحمت ہے تاکہ کچھ دلائل میں آپ کی خدمات عالیہ میں اور پیش کر دوں۔ چھٹی دلیل جو میں آج پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ قاتلان حسین کا مذہب کیا۔ چھٹی دلیل یہ ہے کہ نعوذ باللہ جیسے کہ یہ خبثاء پروپیگنڈا کرتے ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، نقل کفر نباشن، کہ شیعوں نے کہ شیعوں نے امام حسین کو مارا۔ اگر شیعوں نے امام حسین کو مارا ہوتا تو 36 شہروں میں سے یہ کاروان آل محمد اسیروں کا گزرا، 36 شہروں میں سے، کربلا سے لے کے دمشق کے دربار تک کوئی ایک شہر بتائیے، کوئی ایک قریہ بتائیے، کوئی ایک بازار بتائیے، کوئی ایک دربار بتائیے، کوئی ایک چوک بتائیے، کوئی ایک موڑ بتائیے کہ ان ظالموں نے یہ کہا ہو کہ حسین کو مارنے والے شیعہ ہے۔ وہ تو دندناتے جا رہے تھے، وہ تو شادیانے بجاتے جا رہے تھے، وہ تو نقارے بجاتے جا رہے تھے کہ ہم نے باغی کو قتل کیا ہے۔ یہ چھٹی دلیل ہے کہ قاتل جب خود 36 شہروں میں اعلان کرتا ہوا جا رہا ہے کہ قاتل ہم ہیں، جو دعویٰ بنی امیہ نہیں کر سکے وہ آج کے پاکستان کے ملا کر رہے ہیں۔ بنی امیہ نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ہم نے حسین ابن علی کو
نہیں مارا ہے. وہ تو کہہ رہے تھے ہم نے قرض چکا لیا, ہم نے بدلہ لے لیا, ہم نے بدر کو چکا لیا. ساتویں دلیل الدلیل السابع, امام حسین علیہ السلام نے وقت آخر پسر سعد اور شمر ذی الجوشن دونوں سے ایک بات کہی, اور بھی لوگ کھڑے تھے. الا تقاتلونی, یہ بتاؤ تم مجھے کیوں مار رہے ہو؟ کیا میں نے سنت بدلی ہے؟ کیا میں نے شریعت چھوڑی ہے؟ کیا میں نے دین ترک کیا ہے؟ کیا کسی کا حق کھایا ہے؟ یہ 4 جملے ہیں. نہ میں نے حق کھایا ہے, نہ میں نے دین بدلا ہے, نہ میں نے سنت چھوڑی ہے, نہ میں نے شریعت ترک کی ہے, تو پھر مجھے کیوں قتل کر رہے ہو؟ یہ جملہ, یہ 4 جملے امام کے بہت بڑا مسئلہ حل کر گئے کہ اگر حسین ابن علی نے دین نہیں بدلا تو قاتلان حسین نے دین بدل لیا ہے. اگر حسین نے سنت نہیں چھوڑی تو قاتلان حسین سنت چھوڑ گئے ہیں. اگر شریعت کو حسین نہیں بدل رہے تو قاتلان بدل رہے ہیں. اگر کسی کا حق حسین نے نہیں کھایا, قاتلان حسین اللہ کا حق بھی کھا رہے ہیں, آل محمد کا حق بھی کھا. یہ خود بخود 7ویں دلیل آ گئی. امام حسین نے ایمرجنسی میں بھی ثابت کر دیا میں حق پر, میں دین پر ہوں, میں سنت نبی پر ہوں, میں شریعت پر ہوں. تو یہ تو ہو نہیں سکتا کہ یہ بھی شریعت پہ ہو, قاتل بھی شریعت پہ ہو, یہ بھی سنت پہ ہو. امام حسین کے یہ جملہ جب کسی نے پوچھا کہ سارے مناسک حج تو ہو رہے ہیں, نمازیں بھی پڑھی جا رہی ہیں, جماعتیں بھی ہو رہی ہیں, جمعہ بھی ہو رہا ہے, روزے بھی رکھے جا رہے ہیں, تو سرکار آپ کیوں جا رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا میں احیاء سنت رسول کے لیے جا رہا ہوں, میرے نانا کی سنت کو میں زندہ کرنا چاہتا ہوں. تو امام حسین ہیں سنت رسول کو زندہ کرنے والے, یزیدی ہیں سنت رسول کو قتل کرنے والے. تو قاتل سنت اور محیی سنت کا مذہب ایک نہیں ہو سکتا. 8ویں دلیل, بس ختم کر رہا ہوں آپ کی زحمت. دونوں نے یک زباں ہو کے کہا بغضاً لأبی کا. لیجئے مسئلہ حل ہو گیا. بغضاً لأبی کا, ہم کیوں آپ کو قتل کر رہے ہیں؟ دونوں نے کہا. شمر نے بھی کہا, عمر سعد نے بھی کہا. معلوم ہے نا کہ یہ عمر سعد کون ہے؟ سعد ابن ابی وقاص, وہ جسے ہمارے بھائی عشرہ مبشرہ میں شامل کرتے ہیں, وہ جو اس کونسل میں شامل تھے جو قرآن کو پروف کر رہی تھی, اس کونسل میں وہ شامل تھے. بڑے بزرگ صحابی ہیں, بلکہ ان کا ایک جملہ بھی ہے, وہ فرماتے تھے کہ کچھ فضائل علی کے وہ ہیں کہ اگر مجھے نوح کی عمر ملتی تو میں ساری عمر وہ فضائل بیان کرنے میں گزار دیتا. جن میں سے فرماتے تھے ایک خیبر میں علم کا علی کو دینا, ایک سورہ برات کا علی کو دیکھ کے بھیجنا, اور ایک غدیر میں علی کو مولا بنانا, اور ایک دروازوں کا بند کرنا مگر علی کے دروازے کا کھلا. یہ جو سعد ابن ابی وقاص ہیں, اتنے بزرگ صحابی, ان کے بیٹے کا نام ہے عمر. یہ عمر ابن سعد ابن ابی وقاص ہے. اور یہ سنان, آپ نے دیکھا سنان جسے لوگ نظر امام مظلوم کا سر اٹھایا تھا, سنان ابن انس. یہ انس ابن مالک کا بیٹا ہے, وہ جو حضور کے ہمسائے تھے, 20 سال حضور کے ساتھ رہے, اور انہوں نے کہا میں نے کبھی بھی حضور کو غصے میں نہیں دیکھا. یہ وہی انس ہیں کہ جنہوں نے میدان رہبہ میں مولا علی نے پوچھا تھا, جواب دیا تھا. مولا نے کہا تھا انس تمہیں یاد ہے حضور نے میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے مولا بنایا تھا یا نہیں؟ تو انہوں نے کہا حضور, مولا علی سے کہا سرکار میں بوڑھا ہو گیا ہوں, میرا حافظہ کام نہیں کرتا. آج بھی بہت سارے بوڑھے ایسے ہیں جن کو اپنے کرائمز یاد نہیں رہتے. وہ کہتے ہیں مجھے تو یاد نہیں سرکار. تو حضرت علی نے فرمایا کہ اگر تو یہ سچ کہہ رہا ہے تو ایسے ہی رہے, یا اللہ اگر جھوٹ کہہ رہا ہے اس کے چہرے کو ابھی مسخ کر دے. وہی مبروس ہو گیا. اور جب بچوں کے قریب سے گزرتا تھا, بچے کہتے یہ داغ کیسا ہے, تو کہتا تھا یہ عبد صالح کی بددعا. کیا تو یہ سنان ابن انس ابن مالک وہ ہے
یہ دیکھیے دونوں طرف اصحاب تھے. بس آج تقریر یہی ختم ہو رہی ہے. اصحاب دونوں طرف ہیں. ادھر بھی اصحاب, میں نے سب نام لکھے ہیں, بتائیے میں نے پورے نام لکھے ہیں. ادھر بھی اصحاب تھے, ادھر بھی اصحاب تھے. تو اب پتہ چل گیا کہ صحابی ہونا ناجی ہونے کی دلیل نہیں, اہل بیت ہونا نجات دہندہ ہونے کی دلیل ہے. صحابی ادھر بھی ہیں, صحابی ادھر بھی ہیں. عبید اللہ ابن ابی یہ صحابی سفید ریش ہے, بڑے بزرگ ہیں, حج کرتے ہیں, شبیرے کرتے ہیں, قرآن پڑھتے ہیں, اکثر قرآن ان کو یاد ہے, مگر وہ رئیس المنافقین بن گئے. تو پتہ چلا کہ جب تک آل محمد کے دروازے سے منسلک نہیں رہیں گے صحابہ کی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ راہ راست پہ رہیں گے. بھٹکا ہوا کیوں نہ ہو, ایک رات کے لیے آ جائے تو یہ خون بنا دیتا. لہذا یہ 8 دلیلیں اپنے اذہان عالیہ میں محفوظ فرما لیں کہ یہ دلیل ہے کہ قاتلان حسین اگرچہ کلمہ گو تھے مگر وہ مسجد نبوی میں گھوڑے بندھوانے والے تھے, اصحاب کی عزتوں کو پامال کرنے والے تھے, اہل بیت کو قتل کرنے والے تھے, شارب الخمر تھے, لاعب بالکلاب والقردہ تھے, ابو نواس کو عالم کا لباس پہنا کر نچوانے والے تھے, مسجد میں شراب سرو کرنے والے تھے, مسجد میں گویہ عورتیں بلانے والے تھے, مسجد میں میوزیکل نائٹس کو منعقد کرنے والے تھے. یہ سارے جرائم قاتلان حسین کے نام آباد. اور یہ جب لٹے ہوئے قافلے کو پہلے تو انہوں نے کربلا میں عصر عاشور میں جب خیام لوٹے تو حمید ابن مسلم کی روایت ہے, میں دیکھ رہا تھا کہ جب سارے خیموں کو آگ لگ گئی تو علی کی بڑی بیٹی ایک خیمے میں جانا چاہتی تھی مگر شعلے اسے اندر جانے دی. پھر میں نے جو منظر دیکھا تو وہ جلتے ہوئے خیمے میں برق رفتاری کے ساتھ داخل بھی ہوئی اور نکل بھی آئی. جب گئی تھی تو کمر سیدھی تھی, جب نکلی تھی تو کمر جھک گئی تھی اور پشت پر اپنے بھتیجے کو اٹھایا ہوا تھا اور مقتل کا رخ کر کے کہتی کہ بھیا تو نے اکبر اٹھایا تھا, بہن زین العابدین کو اٹھا کے لایا. عزیزو, اس شبر مرحوم نے جب چمڑے کا بستر عابد بیمار کے نیچے سے کھینچا, کیسے بیان کروں, حجت خدا منہ کے بل گر زمین کربلا کو زلزلہ آ گیا. یہ بھی روایت میں نے دیکھی ہے کہ جب شور بلند ہوا, نیم بے ہوشی کے عالم میں تھے عابد بیمار, تو بھی اماں یہ شور کیسا ہے, تو بی بی نے قناعت کا پردہ سرکایا تو مولانا سجاد نے کیا دیکھا, بابا کا سر ہے. یہ پہلے زائر حسین ہے جنہوں نے کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ, السلام علیکم یا ابن رسول اللہ, السلام علیکم یا ابن امیر المومنین, السلام علیکم یا ابن فاطمہ الزہرا. پہلے زائر. سبحان اللہ, اجرکم اللہ. آج ذکر کرنا ہے اس بیمار امام کا. ایک طاہر نامی شخص ہے, طاہر جوان, اس کو اپوائنٹ کیا گیا کوفہ کے دربار میں عابد بیمار کی پشت پہ تازیانے مارنے کے لیے. اس کے ہاتھ میں تازیانہ دیا گیا, تازیانے مارنے والے تھک گئے تھے, اس جوان کو تلاش کیا گیا. یہ جوان آگے بڑھا, اس نے کہا میرے دادا نے علی سے بدلہ لینا تھا, آج موقع مل گیا, میں علی کے پوتے سے بدلہ لیتا ہوں.
ایک مرتبہ اس نے جیسے ہی تازیانے کو ہوا میں لہرایا، مجھے معاف کر دینا، یہ جو تازیانے مارتے تھے نا، یہ صرف چمڑا نہیں ہوتا تھا، چمڑے کے اندر لوہا ہوتا تھا، لوہے پہ یہی تازیانے مارے گئے ہیں بی بی سکینہ کو، یہی تازیانے لگے ہیں بی بی زینب کو بھی، یہی بی بی ام کلثوم کو بھی، یہی عامر بیمار کو۔ جیسے ہی وہ طاہر آگے بڑھا اور اس نے فضا میں تازیانہ لہرایا تو لہراتے ہی اس کا تازیانہ گر گیا۔ ابن زیاد نے پوچھا مارتا کیوں نہیں؟ تو نے بدلہ لینا ہے۔ وہ کہتا ہے اس غریب کی پشت پہ کوئی جگہ افسانی نہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ جو اولاد عابد بیمار ہے، کچھ عابدی کہلاتے ہیں، کچھ زیدی کہلاتے ہیں، کچھ حسینی کہلاتے ہیں، کچھ سجادی کہلاتے ہیں، مختلف ممالک میں۔ یہ جو جد اعلیٰ ہیں آپ کے، ان کی حالت یہ تھی کہ ان کے گلے میں خاردار بہت تھا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی، پاؤں میں بیڑیاں تھیں۔ اگر برداشت کر سکو تو میں صحیح روایت پڑھوں، اس توق کا وزن اتنا تھا کہ امام جب چلتے تھے تو ایک بوڑھے کی طرح جس کی کمر خون کی طرح ہوگی۔ میں نے ایک روایت دیکھی تھی بہت عرصہ پہلے طالب علم کے زمانے میں، کسی نے پوچھا تھا کہ تم جو بازار میں دیکھ کے آئے ہو تو قافلے کی حالت کیا تھی؟ تو اس نے کہا تھا یمشی رجل راکع، میں نے ایک بندے کو رکوع پہ چلتے ہوئے۔ سبحان اللہ، کیا صبر ہے! اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بس دو جملے جلدی جلدی میں فرمائش بھی پوری کروں۔ عابد بیمار کے بارے میں تو ایک جملہ صرف آج پڑھوں گا اور اس سے آگے نہیں پڑھوں گا۔ ایک جملہ ہے آیت اللہ حسین بخش جاڑا صاحب قبلہ، میرے دادا استاد بھی تھے، میرے وطن کے رشتے دار بھی تھے۔ انہوں نے، میں نے ان سے 90 میں پوچھا تھا، جب میں امریکہ آ رہا تھا 90 میں ہی ان کی ڈیتھ ہوئی، 4-5 دن بعد ڈیتھ ہو گئی تھی، تو میں سہیل کی رسم میں بھی حاضر ہوا تھا۔ میں نے پوچھا تھا کہ قبلہ یہ بتائیں آپ نے کسی امام کو دیکھا خواب میں؟ تو فرمانے لگے میں نے ہر امام کو دیکھا مگر جتنا کرب میں عابد بیمار کو دیکھا اتنا کسی کو نہیں دیکھا۔ میں نے کہا کیسے؟ کہا ایک مرتبہ میں نے عابد بیمار کو خواب میں دیکھا، میں نے کہا ہم جو شیعہ روتے ہیں روتے ہیں آپ راضی ہیں نا؟ فرمایا 1400 سال میں جتنا گریا ہوا ہے میری بہن کو لگنے والے ایک تمانچے کا معاوضہ نہیں ہوئی۔ روایت عرض کروں، بس آگے بڑھ جاؤں گا، یہ روایت سن لیں اور آگے بڑھ جاؤں گا۔ سیلی کے شمر بر صورت دختر حسین زد، صورت یتیمہ حسین را قبول کر۔ جو تماچا شمر نے بی بی سکینہ کو مارا، اس نے بی بی کے چہرے کی ڈائریکشن بدلی۔ سبحان اللہ، سوائے ہمیں آل محمد کے آپ کو کسی غم میں نہ روئے۔ عابد بیمار کی مصیبت پڑنی بہت مشکل۔ دیکھیے اور محمد کی مصیبت یہ ہے کہ تلواریں لگی، گرز لگے، نیزے لگے، چین کو چھوڑ کے زمین پہ آ گئے۔ بہت آسان ہے، ایک ایک ویپن ہے، 2 ویپن ہے، 4 ویپن ہے، مقتل بھی معین ہے، آلہ قتل بھی معین ہے۔ غازی اس سے نیچے آنکھ میں تیر لگا، میں کیسے بیان کروں؟ ہمیشہ آپ نے یہ سنا ہے کہ غازی کو ایک تیر لگا تھا آنکھ میں، خدا شاہد ہے، میں نے خود روایت دیکھی ہے عربی کی کتاب میں 7 تیر لگے ہیں عباس، ایک نہیں 7 تیر مارے ہیں ظالم۔ وہ ایک تیر تو وہ تھا جو اس سے شعبہ تیر تھا، 7 تیر ابو الفضل کو لگے۔ حسین ابن علی خنجر سے دبا ہوئے، علی اکبر نیزے سے، قاسم کی لاش پامال ہوئی۔ یہ ساری مقتل بھی معین ہے، آلہ قتل بھی۔ کائنات میں 2 مقتول ایسے ہیں جن کا نہ آلہ قتل معین ہے
اور نہ مقتل معین ہے. ایک عابد بیمار، دوسری زینب الکبریٰ. یہ ہر موڑ پہ ذبح ہوئے، یہ ہر بازار میں شہید ہوئے، یہ ہر چوک میں قتل ہوئے. اجرکم علی اللہ، ماشاءاللہ، جزاکم ربکم. عزیزو، ایک کا ایک جملہ اس صغیر کا بھی سنتے ہیں کہ جس کو ایسا تیر مارا گیا کہ تیر کا وزن علی اصغر کے وزن سے زیادہ. اگر حسین ابن علی کا بازو نہ روکتا تو اصغر وہیں چلے جاتے جہاں تیر تھا. ایک وزیر تجارت تھا 1940 میں موچی دروازہ لاہور میں ایک کانفرنس تھی، امام حسین کانفرنس. یہ ہندو تھا، وزیر تجارت. اس نے ایک جملہ کہا تھا، وہ کانفرنس مجلس بن گئی. اس نے کہا تھا مجھے کربلا کا مسلمان سمجھ میں نہیں آیا. اس نے ایسے بچے کو تیر مار دیا جسے یہ شعور نہ تھا کہ تیر کھا کے روتے ہیں یا مسکراتے ہیں. اللہ اکبر. حسین ابن علی کا بازو اور علی اصغر کا گلا جیسے درزی کپڑے کی دو تہوں کو ایک کر دیتا ہے. ایک بڑی کوشش کی غریب نے، تیر نہیں نکلا. کبھی اکبر کو بلایا، کبھی غازی کو بلایا، کبھی قاسم کو بلایا، کبھی اولو محمد کو بلایا. آخر لے کے چلے. یوں ہوا اپنی ہوا علی اصغر کے چھنے ہوئے گلے پہ ڈالتی. قصے کی بہن غش کر گئی تھی. اسے افاقہ غش سے تب ہوا جب شور بلند پتہ چلا کہ بابا آئے ہیں. ہوا کا دامن کھینچ کے کہتی ہے سقیہ میرا بھیا پانی پیا ہے. حسین ابن علی بول نہ سکے. خدا کسی کو اتنا مجبور نہیں جتنے میرے مولا حسین علی اصغر کی لاش اٹھا کے ہوئے جواب نہ دے سکے. آہستہ سا ہوا کا دامن علی اصغر کے گلے سے ہٹا دیا. جیسے بھائی کا چھنا وغیرہ دیکھا، بی بی سکینہ نے دونوں ہاتھ اپنی آنکھوں میں رکھے اور اپنی اماں کے خیمے میں دوڑتی جاتی تھی اور کہتی جاتی تھی اماں ذرا جلدی آ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بی بی رباب آئیں. رباب تمہارا میرے نانا کے دین کے راستے ہم سب تھے، بڑا احسان ہے. ایک احسان اور کر دو، یہ لاش لے کے کھڑی ہو جاؤ، میں ذوالفقار سے لحد کھود دوں. ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ. شبیر کھڑے ہوئے دامن کو چھاپ. جیسے ہی لحد کھودی قبلہ حسین پر سے پڑا تھا، پاؤں سے لے کر گلے تک میرا مظلوم امام گرم ریت ڈالتا ہوا ہے. جب چہرے پہ ریت ڈالنے کا وقت آیا، صبر کا بخار امام دوسری طرف رخ کر کے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا رباب تو جا، تیرا بیٹا جانے. رباب نے گرم ریت اٹھائی، اپنے گلے گلاب جیسے بیٹے کے چہرے پہ ڈالی اور رخ کیا جانے کے روتے کہا نانا راضی رہنا، ہمارے پاس جو درکار تھا ہم نے فدا کر. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ایک جملہ جوان کا بھی سن، ایک جملہ، کیونکہ ہمارے حسن بھائی، ایوب بھائی، شعیب بھائی کے بھائی شجاع، یہ سب نے تصویر مجھے بلکہ وہ وقت یاد آ گیا جب آپ کی مادر گرامی حیات تھی تو مجھے ہمیشہ بھائی شعیب صاحب کہتے تھے شجاع کا ذکر نہیں. تو میں نے جنازے پہ کہا تھا اب اس سال وہ کنڈیشن ختم ہوئی. جوان کی جو موت ہے نا میرے بھائیوں، پتہ ہے اس کا ریئیکشن کیا؟ جب جوان کے گلے پہ چھری رکھنے لگے، خلیل نے آنکھوں پہ پٹی اور ماں خراش دیکھ کے مر گئی 3 مہینے میں کہ اگر یہ چھری چل جاتی تو. اور ادھر کربلا کا بتاؤں، جب اکبر گرے ہیں تو حسین ابن علی یہ کہہ کے چلے دنیا بعدک الآفاق، اب تیرے بعد میں زندہ رہتے کیا کروں گا.
ہو رہی تھی کہ جیسے کسی کی آنکھوں میں نور نہ ہو. باپ کا یہ ری ایکشن, ماں کا وہ ری ایکشن, اور اگر برداشت کرو تو جملہ کہوں, سقط الحسین علی جسد علی الاکبر 80 مرتبہ, 80 مرتبہ میرا مولا حسین اکبر کی لاش پہ جاتے ہوئے گرا. فارسی مورخ کہتا ہے می ایستاد می رفت می افتاد. کبھی چلتے تھے اٹھتے تھے پھر گر جاتے, پھر اٹھتے تھے چلتے تھے پھر گر جاتے, پھر اٹھتے تھے, اور جب لاش بسر پہ پہنچے سوقتت امامتو, امامہ گر گیا. کسی کی لاش میں میرے مولا کا امامہ نہیں گیا. یہ امامہ جو ہم اتارتے ہیں نا مصائب کے وقت, یہ سنت ہے امام حسین. یہ علی اکبر کی لاش پہ گیا, علی اکبر کی لاش اٹھائی جیسے بھی اٹھائی, وہاں لا کے رکھی جہاں قاسم کا لاشا پڑا, اور عرش کا رخ کر کے کہا واہ غربتا, اب میں غریب ہو گیا, اب میرا کوئی نہیں رہا. سامنے کھڑی تھی بہن, کہ بہن ذرا اپنی بھابھی کو بلا کے لے آنا. فضا بلا کے لے آئی. معظمہ نے چلو خون کا بھرا اپنے سر کے بالوں میں ملانا شروع کی. حسین ابن علی نے کندھے پہ ہاتھ رکھا. اماذا تصنعینی یا امانی, اکبر کی ماں یہ کیا کر رہے ہیں؟ مولا میں نے منت مانی تھی, میں نے نظر کی تھی, جب میرا اکبر شہر پہنے گا میں اپنے سر کے زبید بالوں میں رکھے ہوا کروں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بس آخری جملے التماس سے دعا, آخری جملے ام البنین کے لال. بڑا ناز تھا بی بی زینب, بڑا مان تھا بی بی سکینہ. میں نے تو یہاں تک روایتوں میں دیکھا ہے کہ شام غریبہ میں کسی نے بچے نے پانی نہیں مانگا. شب عاشور میں ہر بچہ کہتا تھا پانی. شام غریبہ میں بچے سمجھ گئے تھے پانی لانے والا چل رہا. اللہ اکبر. بس کبھی نعمت نہیں ختم کر رہا. آیت اللہ العظمی شیخ شوستری لکھتے ہیں اپنی کتاب میں, الخصائص الحسینیہ بھی لکھی, الخصائص العباسیہ بھی ہے, ان کی بھی ہے, آیت اللہ علی حیدر کی بھی ہے. کئی علماء نے کتابیں لکھی. ایک جملہ عجیب لکھا انہوں نے, وہ لکھتے ہیں کربلا کا ہر شہید ہنگام قبض روح پیاسا نہیں تھا, اس لیے کہ علی آتے تھے, جام کا غسل کراتے تھے, سب کو پلایا الا ابو الفضل, مگر ام البنین کا بیٹا ابو دلال شالا وہ پیاسا گیا ہے. کیوں؟ کہ علی اپنے ہم شکل بیٹے کے لیے جام کوثر کا نہیں لائے. آیت اللہ لکھتے ہیں جام دو آئے, ایک نبی لائے ایک علی لائے, مگر ابو الفضل نے کوثر پینے سے اس لیے انکار کر دیا کہ مجھے معاف کر دینا, میرے بھائی کے چھوٹے چھوٹے بچے پیاسے ہیں, میری وفا پر داغ آ جائے گا کہ ام البنین کا بیٹا پانی پی کے جائے. آخری جملہ, ایک جملہ اور سن لے اور التماس سے دعا. جب 40 کے موقع پہ پلٹ آئے تو بی بی زینب نے کہا بیٹا سجاد سب سے پہلے مجھے غازی کی قبر پہ لے جا, اس لیے کہ ام البنین کے بیٹے کے ہم پہ بڑے احسانات. جیسے بی بی قبر پہ آئی نا تو کندھے پہ ہاتھ رکھا, علی عبد الحسین کانا اخی طویل القامت, میرا بھائی بڑا دراز قامت, برداشت کر سکیں گے, دراز قامت تھا میرا بھائی. لماذا سویت قبرہ صغیرہ, آپ نے میرے بھائی کی قبر چھوٹی کیوں بنائی؟ اب جملہ اگر برداشت کر لیا تو اگلے سال تک یہ مسائل یاد رہیں گے. ایک مرتبہ کہا بھوبی اماں میں آپ کو کیسے بتاؤں, شبر کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرے چچا مر گئے. اس نے 50 گھوڑ سواروں کے ہاتھوں میں تلواریں دی, انہوں نے تلواروں کے وار کیے, آپ کے بھائی
پہنچ گیا باڈی بینڈ ہو گئی تھی مڑ گئی تھی جتنی لاش ملی اتنی قبر بنائی آدم حسین حضرت عباس کی آنے لگی جب سوارے حضرت عباس کی آنے لگی جب سوارے حضرت عباس کی آنے لگے علقمہ شوق قدم وہ سے میں بل کھانے لگے جب سواری حضرت عباس کی آنے لگی جب سواری حضرت عباس کی آنے لگی کس نے لہرایا ہے پرچم حضرت عباس کا کس نے لہرایا ہے پرچم حضرت عباس کا میرے گھر میں جیسے جنت کی ہوا آنے لگے جب سواری حضرت عباس کی آنے لگی جب سواری حضرت عباس کی آنے لگی کس نے لہرایا ہے پرچم حضرت عباس کا کس نے لہرایا ہے پرچم حضرت عباس کا میرے گھر میں جیسے جنت کی ہوا آنے لگے جب سواری حضرت عباس کی آنے لگی جب سواری حضرت عباس کی آنے لگی جب آئے کان میں اللہ اکبر کے صدا جب آئے کان میں اللہ اکبر کی صدا دل کو ایک کرے الجوا کے یاد کے پانے لگے جب سواری حضرت عباس کی آنے لگی جب سواری حضرت عباس کی آنے لگی دے دیا نبی نے اپنے رگ رگ کا لہو دے دیا نبی نے اپنے رگ رگ کا لہو جب کبھی سلام سے رام جانے لگے جب سواری حضرت عباس کی آنے لگی جب سواری حضرت عباس کی آنے لگی سختیاں سہ کے زندہ میں یہ حالت ہو گئے سختیاں سہ کے زندہ میں یہ حالت ہو گئے بے کسی خود سے سکے
جب سواری حضرت عباس کی آنے لگی جب گرے عباس گھوڑے سے ہوا ٹھنڈا جب گرے عباس گھوڑے